بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. میرے محترم بھائیوں، نوجوان دوستوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، مربی اور مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے جنت اور جنت کی نعمتوں کے تعلق سے سنیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمیں جنت الفردوس پہ داخل کر دے. آمین یا رب. میرے محترم بھائیوں، جنت اس کی خواہش کون نہیں رکھتا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حولہا ندندن. اسی جنت کی طلب میں، اسی جنت کے ارد گرد ہی ہم لوگ بھی گھومتے ہیں. یعنی اسی جنت کی طلب میں، اسی جنت کے حصول میں ہم بھی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے کتاب پاک میں سورۃ المطففین کی آیت نمبر 26 ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. جس کسی کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے یا کسی چیز کی حد سے زیادہ خواہش، تمنا اور لالچ رکھنی ہے، اسے جنت کی خواہش رکھنا چاہیے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی جو عظیم ترین نعمتیں ہیں، دنیا کی جو عظیم ترین نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کے خاطر آدمی بڑے سے بڑے قطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے اور بڑے سے بڑا قطرہ مول بھی لیتا ہے، ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کو مزین کر دیا ہے. لوگ عورتوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر سے انسان محبت کرتا ہے، کھیتی باڑی سے انسان محبت کرتا ہے، چوپائے اور گھوڑوں سے انسان محبت کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لوگوں، یہ دنیاوی نعمتوں سے جو تم حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو یہ بس دنیاوی زندگی کا ایک معمولی سا ساز و سامان ہے، ایک حقیر دولت ہے جو فانی ہے اور کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، لوگوں آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھی، ان تمام چیزوں سے بھی اچھے چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہوں، بہت اچھے چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا یا جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دینا، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بتلایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا سمجھتے ہو نا، جس سے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، جانوروں کو مارا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اتنی چھوٹی سی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ تعریف کی ہے، اور جس کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم باتیں بتلائی ہیں، تو پھر وہ جنت کیسی ہوگی، اور اس جنت کی خواہش، اس جنت کی طلب، اور اس جنت کو پانے کی اور اس جنت کو داخل ہونے کی خواہش کس کی نہیں ہوگی؟ جنت میں جانے کی صرف خواہش ہی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس خواہش میں حد سے زیادہ تیزی لانا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں تم دوڑ لگاؤ، پورا زور لگاؤ، کس چیز کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ چوڑائی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جنت کی کشادگی اور جنت کے چوڑے پن کا تذکرہ فرمایا ہے، اور چوڑائی جو ہوتی ہے وہ لمبائی کے بنسبت کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جنت کے تعلق سے فرمایا جنت اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، تو پھر لمبائی کتنی ہوگی اس کا اندازہ تم خود لگاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ جنت کیسی ہوگی، وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اسے سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہی کافی ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جہنم کی پشت پر پل صراط کو رکھے گا، جس پل سے
ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ شہداء ہو، چاہے وہ صالحین ہو، چاہے وہ صدیقین ہو، چاہے میں ہو، چاہے آپ ہو، دنیا کے ہر فرد کو، آدم کے ہر بیٹے کو اس پل سے گزرنا ضروری ہے۔ اور وہ پل کس پر رکھا جائے گا؟ جہنم کے پشت پر رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پل پر جانے سے پہلے، پل صراط سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نور عطا فرمائے گا، بندوں کو نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر عطا کیا جائے گا، کسی کو اس سے کم عطا کیا جائے گا، کسی کو اس سے بھی کم دیا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نور عطا کرے گا۔ اور ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کے پیر کے انگوٹھے میں تھوڑا سا نور اسے عطا کیا جائے گا، تھوڑا سا نور اسے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس تھوڑے سے نور کے سہارے پر چلتے چلتے جہنم کی پشت پر جو پل رکھا گیا ہے اس پل کو پار کر لے گا۔ لیکن کیفیت کو بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكُبُ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً۔ جب روشنی نظر آتی وہ کچھ قدم آگے بڑھتا، جب روشنی نظر آتی وہ کچھ قدم آگے بڑھتا، کبھی وہ گرنے لگتا، کبھی وہ گرنے لگتا، اور کبھی کبھی آگ کی لپیٹیں بھی اسے تکلیف دیتی، مگر وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے نکل کے آگے بڑھتا، یہاں تک کہ وہ بڑی مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اس پل کو پار کر لے گا۔ اور جب جہنم کے پل کو پار کر لے گا تو جہنم کی طرف، اس پل کی طرف مڑ کر کے دیکھے گا اور دیکھ کر کے کہے گا کہ تبارک الذی نجانی منک، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے آزاد کر دیا، تجھ سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد کہے گا کہ لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا کہ نہ اگلے والوں کو ویسا کچھ ملا نہ پچھلے والوں کو ویسا کچھ ملے گا، جبکہ ابھی اسے کچھ بھی دیا ہی نہیں گیا، دیا ہی نہیں گیا ہے۔ وہ پل سے پار ہوا تو اتنا خوش ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ نہ تو اگلے والوں کو ایسا ویسا کچھ ملا ہے نہ ہی پچھلے والوں کو ایسا کچھ ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، کچھ دیر کے بعد اسے ایک درخت نظر آئے گا، اسے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا ربی ادنینی من ھذا، اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِن مَائِهَا، تاکہ میں اس کے سائے میں رہ سکوں اور اس میں وہاں پر بہ رہے پانی کو میں پی سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کے اس بیٹے سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے یا ابن آدم، اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں تو پھر تو دوسری چیز کی خواہش کرے گا۔ انسان کی فطرت ہے، ایک چیز حاصل ہو جائے تو پیٹ نہیں بھرتا، پھر دوسری کی طرف دوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو دوسرے کی خواہش کرے گا۔ بندہ کہے گا کہ لا یا رب، اے اللہ میں نہیں مانگوں گا، اس کے علاوہ بس تو یہ عطا کر دے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وعدہ لے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر وعدہ و عہد بھی کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس درخت کے سائے میں جا کر کے وہ پانی پی لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى، پھر وہاں پر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے زیادہ خوبصورت، زیادہ سائے دار اور زیادہ حسین و جمیل ہوگا۔ آدمی کا دل للچائے گا، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ یا ربی ادنینی من ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا اللہ، اب پھر تو یہ درخت مانگ رہا ہے۔ کہے گا کہ یا ربی ادنینی من ھذا، اے اللہ تو یہ عطا کر دے، بس اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے صبری کو دیکھ کر کے اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ترفع له شجرة عند باب الجنہ، پھر جنت کے دروازے کے قریب میں ایک اور درخت نظر آئے گا جو بہت زیادہ خوبصورت ہوگا اور بہت ہی زیادہ سایہ دار ہوگا۔ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا ربی ادنینی من ھذا، اے اللہ تم مجھے اب یہ عطا کر دے، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، یہ آخری چیز ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے صبری کو دیکھ کر کے اسے اس درخت کے بھی قریب کر دے گا. پھر جیسے ہی وہاں پر وہ پہنچے گا اندر سے جنتیوں کی آوازیں سنائی دے گی, جنتیوں کی آوازیں سنائی دے گی. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تو نے یہاں تک تو پہنچا دیا, جنت کے دروازے تک تو پہنچ چکا ہوں, اللہ اب جنت میں بھی داخل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کے بیٹے سے کہے گا کہ ما یسرین من کی, اے آدم کے بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخیل الیہ انہا ملأ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں جو ہی داخل ہوگا, ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہی جنت میں داخل ہوگا, وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کہے گا کہ یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, وہ بھی میرا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میرا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ میرے بندے تو مانگ کیا کیا مانگے گا, میں عطا کرتا جاؤں گا. وہ خواہش کرتا جائے گا, اللہ دیتا جائے گا, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے کئی چیزوں کو یاد دلا کر کے اسے عطا کرتا جائے گا. اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلم شریف کی حدیث ہے, یخیل الیہ انہا ملأ, آدمی جو ہی جنت میں داخل ہوگا وہ سمجھے گا کہ وہ دیکھے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے, جنت میں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ لے چکا ہے. آدمی اللہ سے درخواست کرے گا, اے اللہ جنت تو بھر چکی ہے, میں کہاں پر رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جواب پر کہے گا کہ تیرے لیے جنت میں اتنا دیا جائے گا جتنی دنیا تھی کہ سب کچھ تجھے عطا کیا جائے گا, اور دنیا ہی نہیں دنیا کے 10 کے برابر تجھے عطا کیا جائے گا. تو کیا تو راضی ہوگا؟ دنیا اور دنیا کے 10 کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے والے آخری آدمی کو عطا کر رہا ہے. کیا تو راضی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا, تو بندہ کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین, اے اللہ تو رب العالمین ہو کر کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بندہ اللہ سے پوچھے گا دنیا اور دنیا کے 10 کے برابر, جبکہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بندہ کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین, اے اللہ تو رب العالمین ہو کر کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی اس بات کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس پڑے. اس بندے کی اس بات کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس دے گا, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر ہنس پڑے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ رب کریم ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کے لیے یہ دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر رہا ہے. یہ رب کا انعام ہے. جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اس جنت کی خواہش کیسے نہیں ہوگی جس میں ساتھ رہنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, وہ ان کے ساتھ ہوں گے کل جنت میں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا, جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا. جنت یہ اللہ کا انعام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ انہیں ان کے ساتھ رکھے گا. کن کے ساتھ رکھے گا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ رکھے گا, صدیقین کے ساتھ رکھے گا, شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے گا, جس سنگت کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, ساتھ رہنے کے لیے ان سے بھی بہتر کون ہو سکتے ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. کہ جنت کی نعمت کو واضح کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ وقت گزارنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے گا. جنت کی نعمتیں ہیں میرے محترم بھائیوں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرمایا, جس کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا, ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد
جو جو انہوں نے مانگا، خواہش کیا، ان کا دل للچایا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ ان سب نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا تُرِيدُونَ شَيْئًا أُزِيدُكُمْ، تُرِيدُونَ شَيْئًا أُزِيدُكُمْ، تم چاہتے ہو کہ تمہیں مزید کچھ اور عطا کیا جائے؟ جنتی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّينَا مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ ہم تجھ سے کس چیز کی تمنا کریں، ہم تجھ سے کس چیز کی تمنا کریں؟ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے ہمیں آزاد کر دیا، اے اللہ اور کس چیز کی ہم تمنا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُكْشِفُ الْحِجَابِ، فَيُكْشِفُ الْحِجَابِ، حجاب کھول دیے جائیں گے۔ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ۔ جنتی جنت کی جتنی نعمتیں پائے تھے، حجاب کے ہٹنے کے بعد، حجاب کے ہٹ جانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ کو اپنے آنکھوں سے جنتی جنت میں دیکھیں گے۔ ذرا سوچو میرے محترم بھائیو، وہ منظر کیسا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہوگا۔ جنت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو جب وہ دیکھیں گے اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں معمولی نظر آئیں گی، اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں معمولی ہو جائیں گی۔ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار یہ سب سے عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی۔ ذرا سوچے میرے محترم بھائیوں، نبیوں کا ساتھ ہوگا، صدیقین کا ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کا ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے عطا کرتا ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا بدلہ نیکی سے عطا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں وزیادہ، اللہ انہیں مزید عطا کرتا ہے۔ اور وہ مزید کیا ہے؟ وہ مزید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل انہیں جنت میں اپنا دیدار کروائے گا، وہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، آدمی دنیا میں جیسا بھی پیدا کیا گیا ہو، آدمی دنیا میں جیسا بھی پیدا کیا گیا ہو، کئی لوگوں کو اپنی صورت پسند آتی ہے تو کئی کو نہیں پسند آتی، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں خوبصورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی صورت کو پسند کرتے ہیں۔ مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دنیا میں جیسا بھی پیدا کیا گیا ہو، جنت میں جب داخل ہوگا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم۔ سب کے سب جو جنت میں داخل ہوں گے وہ ان کے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے۔ ذرا سوچے وہ صورت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے۔ ذرا سوچے وہ صورت جس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ شکل، وہ صورت کتنی حسین ہوگی، کتنی جمیل ہوگی، کتنا اللہ جس صورت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو اتنا حسین و جمیل بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں داخل ہوں گے تو جسم پر بال نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالوں سے بھی آزاد کر دے گا، چہرے روشن، خوبصورتی دے دی گئی، اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد دلوں کو بھی پاک و صاف کر دے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کے اندر جو کچھ کدورتیں ہیں وہ ساری کدورتیں نکال دی جائیں گی، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد منادی ندا دے گا، پکار کر کہے گا إِنَّا لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ لوگوں تمہیں آج
آج کے بعد تمہیں ایسی صحت دی جائے گی تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ جنت میں نہ شوگر ہوگا، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ کینسر ہوگا، نہ بخار ہوگی، نہ سر کا درد ہوگا، نہ سر چکر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں منادی ندا دے گا، پکار کر کہے گا اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ آج کے بعد تمہیں ایسی صحت دی جائے گی تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور ایسی زندگی عطا کی جائے گی کہ پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا، اور ایسی جوانی عطا کی جائے گی پھر کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جنت میں جانے والا ہر شخص جوان ہوگا، گبرو پہلوان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جوانی عطا کرے گا پھر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایسی نعمتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کے بعد کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص انداز میں تیار کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ خود تیار کرے گا ہر جنتیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص انداز میں تیار کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل کی جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے رہیں گے، اور پھر جب دوسری جماعت جو جنت میں جائے گی آسمان سے سب سے زیادہ چمکدار ستارہ جو ہے اس ستارے کے مانند چمکتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے درجات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو منور فرمائے گا۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں لا یبولون ولا یتغوطون ولا یدفلون ولا یمتقطون، نہ پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ خزائے حاجت کی ضرورت ہوگی، نہ نیٹ ہوگا، نہ تھوک ہوگا۔ جنت میں سب ان سارے چیزوں سے اللہ آزاد کر دے گا۔ وَأَمْشَاتُهُمُ الذَّهَبُ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنتیوں کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، جنتیوں کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کی خوشبو جلانے کے لیے جو کوئلے استعمال کیے جائیں گے وہ علوہ یعنی ایک خاص قسم کی خوشبو کے بنائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا اس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ جنتیوں کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا اس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وَأَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تمام جنتیوں کے اخلاق جو ہوں گے وہ ایک آدمی کے اخلاق کے مانند ہوں گے، ایک آدمی کے اخلاق کے مانند ہوں گے، یعنی کسی سے کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، دلوں میں بغض نہیں، عداوتیں نہیں، نفرتیں نہیں، ایک دوسرے کے لیے حسد و جلن نہیں، سب ایک آدمی کے اخلاق کے مانند ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا طول ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء، سب کے سب آدم علیہ السلام کی خد کے ہوں گے، آدم علیہ السلام کی خد کے ہوں گے، ہر آدمی کا خد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، اور وہ قد کتنا ہے 60 گز کے برابر لمبے ہوں گے سب کے سب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دل صاف ستھرے ہوں گے، اور ہر وقت زبانوں پر اللہ کی تسبیح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حور عین سے ان کے نکاح کرے گا، حور عین سے نکاح کرے گا۔ وہ حور عین جس کی تعریف میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، حور عین عطا کی جائیں گے، حور عین دیا جائے گا۔ اور وہ حور عین کیسے ہیں؟ چھپے ہوئے موتیوں کے مانند، اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے لَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدْمٍ فِي الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قَدْمٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں ایک کمان کی جگہ یا ایک قدم کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے، ایک قدم کی جگہ۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اگر جنت کی کوئی حور اگر دنیا کی طرف دیکھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی خوبصورتی کے تعلق سے جنت کی اگر کوئی حور دنیا کی طرف دیکھ لے تو دنیا ساری روشن ہو جائے گی، دنیا ساری روشن ہو جائے گی۔ جنت کی حور کا دوپٹہ
जन्नत की हूर का दुपट्टा दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से ज्यादा अफजल है, सारी नेमतों से ज्यादा बेहतर है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह ने जब जन्नतियों के लिए तैयार कर रखा है, ये सारी चीजें जो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखा है, इतनी ये जब इतनी कीमती और इतनी अहम और इतनी उम्दा है, तो जरा सोचो जन्नतियों का मुकाम कितना आला होगा, जन्नतियों का मुकाम कितना बुलंद होगा। और आखिरी में 2 हदीसें बता करके बात को खत्म करता हूँ। ये जन्नत है, इस जन्नत की तरफ कैसे नहीं होंगी जिसमें नहरें होंगी शहद की बिल्कुल साफ व शफाफ, और नहरें होंगी दूध की जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा। हम रात को दूध रखेंगे, सुबह तक फूट जाएगा, जायका बदल जाएगा, लेकिन जन्नत में नहरें होंगी दूध की जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा। और जन्नत में पानी होगा इतना साफ व शफाफ, उसमें कभी सड़न नहीं आएगी। पानी को 1 से 2-3 दिन बर्तन में रखो, कीड़े पड़ जाते हैं, बो मारने लगती है, लेकिन जन्नत के पानी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया उसमें कभी सड़न नहीं आएगी। और जन्नत में जन्नतियों की खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे खादिम रखे हैं, जब आखिरी जन्नती जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत के महल्लात को देखेगा, कोई सोने का बना हुआ है, कोई चांदी का बना हुआ है, कोई सिर्फ मोतियों का बना हुआ है, और उनके सामने एक आदमी ठहरा हुआ है, एक आदमी ठहरा हुआ है, इतना हसीन और जमील कि उस आदमी को देख करके वो जन्नती जो जन्नत में दाखिल हुआ वो फौरन सजदे में गिर जाएगा। वो समझेगा कि ये बहुत बड़ा फरिश्ता है, वो बहुत बड़ा फरिश्ता है। और वो आदमी कहेगा कि मैं तेरे खादिमों में से एक अदना सा खादिम हूँ, मैं तेरे गुलामों में से, तेरे नौकरों में से एक अदना सा नौकर हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में फरमाता है, नौकरों वो फरमाता है व यतूफु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों की खिदमत के लिए ऐसे बच्चों को पैदा किया है, कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, गोया कि वो लुअलु और मकनून है, यानी मोतियों के मानिंद खूबसूरत है, मोतियों के मानिंद हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्ना कहा है, यानी सबसे बेहतरीन चीज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, कहा कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, एक मर्तबा कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम बतलाइए तो जन्नत कैसी है, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाया है, जरा हमें बताइए कि जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाया है, जन्नत वो कैसी बनाई गई है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, हाल अल जन्नह बनाउहा लबिनतुम मिनज़ ज़हब व लबिनतुम मिनल फिज़्ज़ा। जन्नत इसकी बनावट, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि जन्नत उसकी जन्नत की जो ईंट है, ईंट रख करके जो अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया उसकी एक ईंट सोने की है तो एक ईंट चांदी की है, एक ईंट सोने की है तो एक ईंट चांदी की है। वो मिलातुहा अल मिस्क, और उसका जो गाड़ने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास सीमेंट रेती वगैरह मिला करके घर बनाते हैं, ईंटों को जोड़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया उसका जो गारा है, उस गारे को अल्लाह तबारक, वो गारा मुश्क का है, मुश्क का है, और अल्लाह तबारक व तआला मोतियों से उसको कूट करके उसका गारा बनाया है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वहस्बाउहा अल-लुअलु वल याकूत, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने मोतियों और याकूत से जोड़ करके बनाया है। व तुराबुहा ज़ाफ़रान, और जन्नत की मिट्टी ये ज़ाफ़रान की है, जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रान की है। मन दख़लहा यनअम, जो उस जन्नत में दाखिल होगा वो हमेशा हमेशा की नेमतों में होगा। वला यबअस, जन्नत में उसे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। वह यख़लुद वला यमूत, और वो जन्नत में हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, कभी उसे मौत नहीं आएगी। ला तबला सियाबहुम वला यफना शबाबहुम, ना उनके कपड़ों पर जर्रा बराबर कभी गंदगी आएगी, ना उनके कपड़े कभी गंदे होंगे, ना उनकी जवानी कभी खत्म होगी। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत के खैमे का तज़किरा करते हुए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिमुमिनिन फिल जन्नति लक़ैमा, मोमिन के लिए जन्नत में खैमों का इंतजाम किया जाएगा। खैमे जब बार आता, अब लोग बाहर डाल करके रहते हैं, आपने देखा है अक्सर बड़े बड़े महलों के सामने छोटे छोटे खैमे डाल करके लोग उसमें शाम में बैठ करके चाय पीती हैं या फिर गप्पे बैठ करके गुफ्तगू करते हैं। मोमिन के लिए भी ऐसे खैमे जन्नत में लगे होंगे उनके घरों के सामने,
اور ان خیمے کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان للمؤمن فی الجنہ لقیمہ، مومن کے لیے جنت میں خیمے کا انتظام کیا گیا ہے، من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، وہ خیمہ کیسا ہوگا؟ وہ خیمہ ایک ہی کھوکھلی موتی سے بنایا گیا ہوگا، یعنی ایک موتی میں پورا خیمہ بنایا گیا ہے، ایک موتی میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طولھا فی السماء 60 میلہ، اور وہ اس کی لمبائی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن کے لیے وہاں اس خیمے میں وہ جو خیمہ بنایا گیا ہے، اس خیمے کی اونچائی لمبائی جو ہے وہ 60 فٹ کے برابر، 60 میل کے برابر ہے۔ 60 میل، 60 کلومیٹر نہیں کہہ رہا ہوں، کلومیٹر سے زیادہ میل ہوتا ہے، 60 میل کے برابر خیمہ ہوگا۔ یہاں ہم دنیا میں ایک خیمہ لگانے کے لیے کمبر ٹوٹ جاتی ہے، وہاں ایک موتی کے اندر 60 میل کا خیمہ، اور وہ بھی ایک جنتی کے لیے۔ ایسے کئی خیمے ہوں گے، اور ان خیموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کا انتظام فرمائے گا، اور جنتی اپنی بیویوں سے ملیں گے، ایک دوسرے بیویوں سے ملیں گے، اور کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ چیزیں جنتیوں کو عطا کی جائیں گی میرے محترم بھائیوں۔ اور جنت میں بازار بھی لگیں گے، اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے، جمعہ بازار ہم لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں، ایسے ہی وہاں پر بھی جمعہ بازار رہے گا، اور جنتی اس بازار میں جا کر کے خرید و فروخت کریں گے، صرف مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ وہاں پر بھی عورتوں کو بازار میں جانا منع ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بازار لگے گا، جس بازار میں جنتی جا کر کے خرید و فروخت کریں گے، اور اس ان بازاروں میں ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے اندر مشک اور زعفران اڑ کر کے آئے گا، جو جنتیوں کے چہروں پر، ان کے کپڑوں پر لگے گا، جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا، مزید اضافہ ہوگا، اور خوبصورت ہوں گے۔ یہاں دنیا کے بازاروں میں ہم جائیں گے تو دھول مٹھی پتہ نہیں کیا کیا ایسے آ کر لگتی ہے۔ گئے تھے دنیا بازار کو بند سنور کر کے، جب واپس آئیں گے تو اجڑا چمن بن کر کے گھر کو آئیں گے۔ لیکن وہ جنت کا بازار اتنا خوبصورت بازار کہ وہاں پر جانے کے بعد ایک ہوا چلے گی جس میں زعفران اور مشک اڑ کر کے آئے گا، ان کے چہروں پر لگے گا، کپڑوں پر لگے گا، ان کی خوبصورتی میں اور مزید اضافہ ہوگا، اور زیادہ ہینڈسم بنیں گے، اور زیادہ حسین و جمیل بنیں گے۔ اور ادھر گھروں کے اندر جو عورتیں اللہ نے ان کو عورتوں کو رکھا ہے، ان کی عورتوں پر بھی ایک ہوا چلے گی، یہ بھی یہاں پر حسین و جمیل بن جائیں گے۔ اور جنتی جب بازار سے گھر کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان کو دیکھ کر کہیں گی آپ تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل لگ رہے ہو، اور یہ بھی اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم تھوڑی نہ کم ہو، تم بھی تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو چکی ہو۔ میرے محترم بھائیوں، جنتی کے اندر جنت میں جو پھلوں کے درخت ہوں گے ان میں سے خاص طور پر کھجور، انار، انگور، کیلے اور بیری کا ذکر ہے۔ وہ دنیا کی طرح نہیں ہوں گے، اس کا مذائقہ کیسا ہوگا، وہ پھل کیسا ہوگا، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فروٹس اور جنت کے میووں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے جو درخت ہیں ان کے سائے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی جو چھاؤں ہوتی ہے درخت کی، اس چھاؤں کے تعلق سے، اس کے سائے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ اگر وہ گھوڑے کو بھگائے گا، 100 سال تک بھگاتا رہے گا تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنے گھنے درخت ہوں گے میرے محترم بھائیوں۔ جنت کی کتنی بھی تعریف کرے کم ہے، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں اس جنت کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے فرشتوں کے ذریعے بنوایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جنت میں داخل ہونے والی خواتین وہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہر کی بیویاں بنیں گی۔ دنیا میں جو آپ کی بیویاں ہیں یہ کل جنت میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بنیں گی، اور اپنی مرضی سے آئیں گے۔ ہاں، اگر یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہیں، یعنی پہلے اس نے نکاح کیا کسی مرد کے ساتھ، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری سے شادی کی اس عورت نے، پھر تیسری سے شادی کی اس عورت نے، ایسے ہی چلتا رہا، ایک سے زیادہ اگر مرد ہوں گے تو اس عورت کے لیے کس شوہر کو عطا کیا جائے گا؟ تو اہل علم نے فرمایا کہ ان کی شادی، اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس عورت کو آپشن دے گا کہ وہ جس شوہر کے ساتھ چاہے رہ سکتی ہے، اور وہ عورت اسی شوہر کو چوائس کرے گی، اسی شوہر کو پسند کرے گی جس کے اخلاق دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، سب سے زیادہ بہتر تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جنت اس کا ہم کیا بیان کریں؟ آخر میں ایک حدیث بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔
اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور ایسا ہی نہیں، جس کی صفت، جس کی صحیح صفت، جس کی حقیقی تصور کسی کان نے سنا نہیں ہے، آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اگر آدمی اس کی نعمتوں کا صرف خیال کرنا چاہے تو خیال کرنا چاہے دل میں، تو ان نعمتوں کو وہ دل میں خیال بھی نہیں کر سکتا، وہ آ بھی نہیں سکتے دل کے اندر کہ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، جنت میں اچھی اچھی اچھائیاں رکھی گئی ہیں، صرف اچھا ہی اچھا ہے، کوئی برا نہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نعمتوں والی جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ اگلے جمعہ میں ہم انشاءاللہ وہ اعمال کے تعلق سے بتائیں گے جو اعمال کرنے سے بندہ اس نعمتوں والی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جس طریقے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کے گھر میں، ایسے ہی کل جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جمع فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے وہ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن اعمال کو کر کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمتوں والے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اے اللہ تو جب تک اللہ اس مجلس میں امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ، اور جو وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت اور وفات عطا فرما، اور زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔